باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فروہ زہیر قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کے لیے لائی ہوں پروگرام کونوا مع الصادقین، یعنی ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ آج جس سچے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں نا وہ نور کائنات کی جب زندگی بنا، کعبے میں جب ظہور ہوا تو علی بنا۔ کوئی تو علی میں ایسی بات ضرور تھی کہ کچھ کا خدا بنا تو کچھ کا ولی بنا۔ جی ہاں، حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ شیر خدا ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی رینون ذاکرہ سیدہ ماہپارہ زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ۔ آج جس ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ علی مرتضیٰ۔ جس ہستی کے بارے میں آپ بات کرنی چاہ رہی جی ہیں، بے شک، تو میں اس طرح سے کہوں گی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آیت ہے کونوا مع الصادقین، یعنی ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ جی، جو یہ لفظ صادق ہے نا، اس سے مراد علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام جو ہے نا وہ سچ بولنا ہے، بے شک۔ اور پروردگار عالم نے اپنے کلام قرآن مجید میں، قرآن نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے اور سچوں کی تعریف بیان بے کی ہے۔ شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ سچ بولنا مشکل ہے، لیکن قرآن نے آسانی پیدا کر دی۔ اس آیت کو دیکھیں، کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جب میں اور آپ سچوں کے ساتھ رہیں گے، سچوں کی صحبت میں رہیں گے، سچوں کی محبت میں رہیں گے، سچوں کی مودت میں رہیں گے، تو سچ بولیں گے اور جھوٹ سے ہم سب اجتناب کریں گے، نفرت کریں گے۔ بے شک، بالکل، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ کونوا مع الصادقین جو آیت ہے، اس سے مراد ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان سے فرمایا، سلمان، یہ جو آیت ہے کونوا مع الصادقین، یہاں صادقین سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان کے بعد آنے والے 11 معصوم ہیں۔ اور پھر مولا کائنات نے خود فرمایا کہ یہاں پہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سے مطلب ہے علی کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور ہرگز جو نام پروردگار عالم نے جو القابات میرے لیے قرآن میں استعمال کیے ہیں، وہ ہرگز اپنے لیے استعمال مت کرنا، ورنہ تم لوگ بھٹک جاؤ گے۔ پھر ہمارے امام باقر محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ صادق سے مراد میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہتے ہیں نا، جب 13 رجب کو آمد ہوئی حضرت علی کی کعبے میں، بالکل، ذرا اس پہ روشنی اعجاز پیدا ہونے سے پہلے دکھا دیا، اعجاز پیدا ہونے سے پہلے دکھا دیا، پشت حرم میں ایک نیا در بنا دیا، اور حیدر کے اس تصرف کعبہ نے اے اشرف، حیدر کے اس تصرف کعبہ نے اے اشرف، ہم مالک حرم ہیں جہاں کو بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ رجب کی 13 تاریخ تھی۔ فاطمہ بنت اسد صاحب اولی الامر کو بطن مقدس کی پاک و پاکیزہ چادر میں چھپائے، اطاعت کے قدم بڑھاتی ہوئی علی الاعلیٰ کے گھر پہنچی۔ گو در کعبہ بند تھا، مگر خیبر شکن کو دیکھ کر دیوار کعبہ نے ایک نیا در بنایا، اور فاطمہ بنت اسد بلا جھجک کعبے میں داخل ہو گئی۔ ہاتف کی آواز آئی، اس نور ولایت پر الطاف دلی رکھنا، اس نور ولایت پر الطاف دلی رکھنا، اے فاطمہ بچے کا تم نام علی رکھنا۔ سبحان اللہ۔ ادھر اللہ کے حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے بیٹھے تھے کہ پروردگار عالم، جیسے تو نے موسیٰ کو اس کا وسیع عطا کیا، ایسے مجھے میرا بازو، میرا وسیع عطا کر۔ حبیب خدا خدا سے دعا مانگ رہے تھے، میں اس طرح سے کہہ دیتی ہوں، حبیب خدا نے دعا کی خدا سے، سبحان اللہ، حبیب خدا نے دعا کی خدا سے، ضرورت ہے مشکل میں مشکل کشا کی، سبحان اللہ، شجاعت کی ایک زندہ تصویر دے دے، دیا ہے جو قرآن تو تفسیر دے دے، گر چاہتا ہے کہ ہو دین کامل، رسالت تو کر دے امامت میں شامل۔ آواز قدرت ہے، آئے میرے حبیب جاؤ، اب میں تمہاری دعا کو مستجاب کیا، تمہیں تمہارا زور بازو عطا کیا۔ اچھا، جس وقت مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہو رہی تھی، کہتے ہیں چابی جناب ابو طالب کے پاس ہوتی تھی۔ کعبے کے نگران جو تھے وہ جناب عباس تھے، رسول کے چچا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا رات کی تاریکی میں کہ ایک بی بی جنہوں نے چادر کو اوڑھا ہوا تھا، کعبے کا طواف کرنا شروع کیا، اور پھر وہ بی بی رکن یمانی کے پاس آ کر رکی۔ میں نے کعبے کی دیوار کو لرزتے ہوئے دیکھا، مجھے یہ خیال آیا ایسا نہ ہو یہ لرزتی ہوئی دیوار اس بی بی پہ آ گرے،
میں تیزی سے آگے بڑھا. جب میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا, جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد اس لرزتی ہوئی دیوار نے جو در بنایا تھا بلا جھجک اس دیوار کے اندر داخل ہو گئے. سبحان اللہ. اور واپس آئے, جناب ابو طالب کو بتایا. کہتے ہیں یہ خبر اتنی تیزی سے پھیلی کہ جتنے بھی اطراف کے رہنے والے تھے, بستیاں تھیں, قصبے تھے, گاؤں تھے, سب کے سب جمع ہو گئے کہ کعبے میں ایک معجزہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب کے سب جمع ہو گئے جناب رسول خدا جناب ابو طالب کے ساتھ. جب وہاں پہنچے تو وہ چابی جس سے روز خانہ کعبہ کھلا کرتا تھا, جب اس سے قفل کھولنے لگے تو آج قفل نہیں کھلتا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تالا توڑ دیجئے, تو رسول نے کہا چچا نہیں, تالا توڑنے والا اچھا نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر کعبے کی دیوار لرزی, سبحان اللہ. اور اس لرزی ہوئی دیوار میں در بنا. تو جناب ابو طالب نے دیکھ کر کہا جائیے محمد مصطفیٰ, آپ جائیے اور اپنے ہاتھوں پر اپنے بھائی کو لے کر آپ باہر آئیے. تو جناب رسول خدا نے جب خانہ خالق میں قدم رکھا, نور نور کی طرف بڑھا. سبحان اللہ. رسالت نے آگے بڑھ کر امامت کو ہاتھوں پر اٹھایا. بچے نے آنکھیں کھولی, آئینہ خالق میں صورت رحمان دیکھی, حمد خالق میں زبان کھلی, رسول نے تلاوت قرآن سنی, سبحان اللہ, اور سبحان علی کو اللہ. اپنا وسیع کہہ کر آپ نے منہ میں زبان دے دی. سبحان اللہ. اور مولا کائنات نے ساری زندگی اس بات پہ فخر کیا کہ میں نے اگر دنیا میں آیا ہوں, آپ نے ہمیشہ فخر کیا, ناز کیا, تو میں نے پہلی زیارت چہرہ محمد مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. یہ فضیلت تو کسی کو نہ ملی. اور دوسری فضیلت کہ میری پہلی غذا لعاب محمد مصطفیٰ. جتنا مولا کائنات فخر کرتے کم تھا. جناب رسول خدا شہزادے کو لے کر باہر آئے, چچی ساتھ باہر آئیں. جب سب باہر آئیں تو ایک جمع غفیر تھا, 60-80 یہودی آگے آئے, عیسائی آگے آئے اور جناب ابو طالب کو گھیر لیا. ایک جانب ابو طالب تھے, بیچ میں شہزادی فاطمہ بنت اسد تھیں, اور جناب رسول خدا ایک جانب تھے, آپ کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا. آگے بڑے جناب ابو طالب نے پیشانی پر بوسہ دیا تمام لوگوں کے سار پہ, کیونکہ جب بھی وہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے ایک پتھر پہ لٹایا جاتا تھا. اژدہا آتا تھا, بچے کو اگر زر پہنچاتا تھا, ایزا, تو لوگ اس کے ماں باپ کو ملامت کیا کرتے تھے, طنز و طانی کیا کرتے تھے. اگر بچے کو کچھ کہے بغیر چلا جاتا تھا وہ اژدہا, تو ماں باپ کی تعریف کی جاتی تھی. تو جناب ابو طالب جیسے ہی اپنے شہزادے کو لے کر آگے بڑھے تو 50-60 عیسائی یہودی آگے بڑھے اور آ کر کہنے لگے ابو طالب کا دستور عرب بھول گئے, اپنے بچے کو بھی اس پتھر پر لٹا دو. جناب ابو طالب نے ہاتھوں کے بوسے لیے اپنے شہزادے کو پتھر پر لٹایا, اور جب وہ اژدہا اس بچے کے قریب آیا تو سارے مکے نے, کیا ساری دنیا نے دیکھا کہ اس بچے نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر اور اژدہے کے چہرے پر دونوں طرف رکھ کر اس طرح سے اس اژدہے کو چیرا کہ وہ برابر برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا. بے شک. کہتے ہیں نا 13 رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر, قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. جناب ابو طالب آگے بڑے, مسکرانے لگے, اپنے شہزادے کو اٹھایا, جیسے ہی لے کر آگے بڑھے تو سب نے پوچھا ابو طالب جو جگہ یا جو پتھر جس پہ ہم لٹاتے تھے, جہاں پتہ چلتا تھا بچہ حلالی ہے یا نہیں ہے, تمہارے بچے نے تو وہ کہتے ہیں نا وہ پیمانہ ہی توڑ دیا. بے شک. تو اب کیسے پتہ چلے گا؟ تو جناب ابو طالب نے مڑ کر ایک مرتبہ فرمایا جو اس کی محبت دل میں رکھے گا سبحان اللہ, وہ حلالی. پیمانہ علی کی محبت ہے. ولایت رسول خدا بھی فرما بے رہے شک. کہ پیمانہ علی کی محبت ہے, جو علی کی محبت دل میں رکھے گا وہ پاک و پاکیزہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ایسا بچہ ہے جس کا باپ ابو طالب, جس کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے, ٹھیک ہے, جس کا بھائی محمد ہے. تو مجھے بتائیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, اے جس کا مولا اس کا علی مولا. علی مولا. بے شک. حجت الوداع رسول خدا کا آخری بے حج, شک. جب آپ آ رہے تھے ہم سب نے بچپن سے یہ واقعہ سنا, اور سنتے سنتے ہم سب جوان ہو بڑے گئے. ہوئے. بے شک. عید غدیر کا دن ہم عید اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ولایت پہلی, یہ میں سمجھتی ہوں ولایت علی بن ابی طالب, جب تک انسان اس کا اقرار نہیں کرے گا تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ مسلمان ہے. بے شک. پھر وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہیں منا سکتا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس عید کو منانا شرط ہے. ولایت علی بن ابی طالب شرط ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں سب کو جمع کر کے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے نہیں سنا تھا, بے شک. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے نہیں دیکھا تھا.
جو نہیں دیکھ سکتے تھے ان کو زبان مصطفیٰ سے سننا انہوں نے سنا، جو دیکھ سکتے تھے انہوں نے ہاتھوں پہ مولا کائنات کو دیکھا. تو رسول خدا نے سب کو روک کر علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا اے میرے حبیب اگر آج تم نے یہ کام نہ کیا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی یہ کام اتنا ضروری تھا نگاہ قدرت میں کہ تم نے کوئی رسول یعنی یہ کام نہ کیا تو کچھ کام ہی نہ کیا، تمہارا کار رسالت انجام ہی نہ ہوا. تو اللہ کے نبی نے اپنے کار رسالت کو انجام دیتے ہوئے ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کیا اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور بے شک ولایت علی ابن ابی طالب ضروری ہے. اگر عید غدیر ہے تو پھر عید الفطر بھی عید الاضحیٰ بھی ہے. بے شک بے شک یہ سمجھنا چاہیے ہم سب کو. اور یہ سب سے بڑی عید ہے مسلمانوں کی، عید غدیر. بے شک یہ مناؤ گے تو پھر عید الفطر بھی منائیں گے اور پھر عید الاضحیٰ بھی منائیں گے. بے شک بے شک. اسی پیاری بات کے ساتھ میں لیتی ہوں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہے گا، دیکھتے رہے گا کونوا مع الصادقین. ویلکم آفٹر دا بریک. ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، اور صاحب اوصاف جلی ہو نہیں سکتا. مت تول اسے عقل کے میزان میں اے ماجد، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا. تو کیا ہے علی سے محبت؟ میں اسی پہ ایک بات کہوں گی، ایک شعر کہتی چلوں، خیال و فکر و فہم کا یہ کام نہیں، سبحان اللہ سبحان علی اللہ. سمجھ میں آ جائے یہ وہ مقام نہیں. بے اور شک. امام جتنے بھی دنیا میں ہیں ترابی ہیں، اللہ ابو تراب ہو ایسا کوئی امام نہیں. اللہ. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ. میری جان قربان ہو جائے بے میرے شک. امام کے اوپر. مولا کائنات فرماتے ہیں جب بھی ہم سے محبت کرو تو قلبی محبت کرو. آئے میں معصومین سے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہماری جو 14 معصومین ہیں عصمت کبریٰ کے مالک اسم اور علم لدنی لے کے اس دنیا میں آئے، اور یہی کائنات کی کونوا مع الصادقین ہیں. بے شک. یہی وہ جماعت صادقین ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جبھی تو ائمہ معصومین نے کہا یہاں صادقین کی جماعت سے مراد ہم ائمہ معصومین یعنی ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اور امام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہم سے قلبی محبت کرو، زبانی محبت نہ کرو. تو میں ایک واقعہ اپنے سننے والوں جی کو سناتی بالکل چلوں. بالکل، کیونکہ بچے بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، یقیناً وہ بھی کچھ اس سے حاصل کریں گے. ایک شخص مولا کائنات کے حسین علی اپنی مسند پہ جلوہ افروز تھے. ایک شخص آیا مولا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، سلام کیا. امام نے سلام جواب دیا، کہنے لگا مولا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. مولا نے کہا اچھی بات ہے، یہ بتاؤ تمہیں ہم سے قلبی محبت ہے یا زبانی محبت ہے؟ سبحان اللہ. اب بتائیے کون اقرار کرے گا امام کے سامنے بے شک کہ مولا مجھے آپ سے زبانی محبت ہے؟ بے شک. کہنے لگا مولا مجھے آپ سے قلبی محبت ہے. مولا نے کہا اچھا قلبی محبت ہے کہ جی مولا میں تو آپ سے قلبی محبت کرتا ہوں. امام نے کہا ٹھیک ہے اٹھو. امام چلے، اپنی بارگاہ سے باہر آئے، 7 قدم چلو. اس شخص سے کہا آنکھوں کو بند کر دو. اس شخص نے آنکھوں کو بند کیا. کہتے ہیں 7 قدم ہم چلے. امام نے فرمایا آنکھیں کھولو. جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں ایک اجنبی ملک میں، اجنبی شہر میں کھڑا تھا. لوگ عجیب تھے، میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا. مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ مولا نے کہا یہ جگہ ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں. یہ سامنے قصاب کی دکان ہے. امام نے جیب سے 1 دینار نکالا. 1 دینار اس چاہنے والے کی جو دعوے محبت کر رہا تھا نا مجھے آپ سے قلبی محبت ہے، دینار وہ اس کے ہتھیلی پر رکھا. اور امام نے کہا اس قصاب سے جا کر 1 دینار کا گوشت لے لو. اس نے دینار کو دیکھا، اور جب قصاب سے گوشت لینا تو ہرگز نہیں بتانا کہ تمہارا امام علی ابن ابی طالب تمہارے ساتھ ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے. قصاب کی دکان پر پہنچا اور کہنے لگا بھائی یہ 1 دینار مجھے اس کا گوشت دے دو. جب قصاب نے وہ دینار دیکھا، دینار دیکھ کر کہنے لگا تو میرے شہر کے میرے ملک کے تو معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ تمہارا دینار میرے ملک کا نہیں ہے. کہا بے شک، نہ تو میں آپ کے شہر کا ہوں نہ میں آپ کے ملک کا ہوں. تو قصاب کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں شہر کوفہ سے آیا ہوں. کوفے کا نام سننا تھا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بیتاب ہو گیا. کہنے لگا کوفے سے؟ وہاں تو میرے مولا علی ابن ابی طالب رہتے ہیں، تم میرے مولا کے شہر سے آئے ہو؟
آج رات کا کھانا یعنی آج رات کی دعوت تمہاری میرے گھر ہے. دیکھیں یہ محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقط کیا کہ مولا کے شہر سے آئے ہو, دعوت پہ مدعو کر لیا. تو پیغام ہے میرا سب کے لیے کہ ہم سچوں کے چاہنے والے ہیں تو ایک دوسرے سے پیار محبت خلوص عقیدت اور مودت سے ہم سب کو رہنا چاہیے, کیونکہ ہم مسلمان, ہم ان کے ماننے والے, ان کے چاہنے والے. آج رات کی دعوت تمہاری ہمارے گھر ہے. تو کہنے لگا وہ کہ میں تنہا نہیں ہوں, میرے ساتھ جو ہیں وہ ایک شخص اور ہے. کہ وہ کہاں کا ہے؟ کہ وہ بھی کوفے کا ہے. کہ تو زہ نصیب, یعنی جن شہر میں تم چل کے پھر کر آئے ہو وہاں پہ میرے مولا چلتے پھرتے ہیں. مغربین کے بعد میرے گھر دعوت پہ آ جانا. وہ شخص آیا امام کے پاس آ کر کہنے لگا مولا میں تو قصاب سے دینار سے گوشت لے رہا تھا, اس نے کوفے کا سنا تو مجھے اور آپ کو دعوت پہ بلا لیا. مولا نے کہا ٹھیک ہے نماز مغربین پڑھیں گے اور دعوت پر اس کے گھر چلیں گے, لیکن ہرگز ظاہر نہیں کرنا کہ کائنات کا امام تمہارے ساتھ ہے, اس کو ظاہر نہیں کرنا. کہنے لگا ٹھیک ہے. دروازے پر پہنچے, دق الباب کیا. قصاب نے بڑی خوشی سے دروازہ کھولا, دونوں کوفے سے آئے ہوئے مہمانوں کو حجرے میں بٹھایا, اپنی زوجہ کے پاس گیا, بس جلدی جلدی دسترخوان لگانے کی تیاری کرو, اور اپنی بیوی کی وہ مدد کر رہا تھا کھانا تناول کرنے میں. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. جب دروازے پر پہنچا تو اس ملک کے حاکم کا وزیر فوج اور جلاد دروازے پر تھا. قصاب نے پوچھا خیریت کیوں آئے؟ کہ حاکم شہر جو ہے وہ بیمار ہے اور طبیب نے اس کے شفایابی کے لیے یہ دوا بتائی ہے کہ محب علی ابن ابی طالب, یعنی جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کا خون چاہیے. تو آپ دیکھیں استقامت, اس سے انکار نہیں کیا. وہ قصاب کہنے لگا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. چاہتا انکار کر دیتا, لیکن نہیں, اسے انکار نہیں کیا کہ نہیں میں واقعی علی کا چاہنے والا ہوں, لیکن آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ جو میرے گھر مہمان بیٹھے ہیں, جو میرے مولا جن کی محبت میں آپ کے دربار تک جاؤں گا, ان کے مہمان, ان کے شہر سے آئے ہوئے لوگ میرے گھر میں بیٹھے, اتنی مہلت دے دیں کہ میں ان کی دعوت کر دوں. تو وزیر کہنے لگا نہیں, حاکم شہر کی تو حالت بہت خراب ہے. قصاب پریشان ہونے لگا, اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل کر آئے اور وزیر سے کہنے لگے تمہیں محبان علی ابن ابی طالب کا خون چاہیے, ہمارے بابا کو چھوڑ دو, کیونکہ ہمارے گھر میں ہمارے مولا کے شہر سے آئے ہوئے مہمان بیٹھے, سبحان اللہ, ہم دونوں بھی علی ابن ابی طالب کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں, تم ہمارے سر تن سے جدا کر کے ہمارا لہو لے جاؤ. کہتے ہیں جلاد بچوں کے سر تن سے جدا کیے, وہ لہو لیا, خون لیا, اور وہ چلے گئے. قصاب نے جلدی سے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے, ان کے سر اٹھائے, حجرے میں لا کے رکھے, ان پہ چادر ڈال دی, اور بیوی کے ساتھ جلدی جلدی دسترخوان لگانے لگا. جب دسترخوان سجا چکا, سامنے آ کر بیٹھ گیا, تو مولا فرمانے لگے جن کو جانتا ہی نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو بلائیے, وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول کریں. تو قصاب کہنے لگا میرے بچے نہیں آ سکتے, وہ سو گئے. تو ایک مرتبہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر اس قصاب کو دیکھا اور کہا میں جانتا ہوں تمہارے بچے کہاں ہیں, تمہیں معلوم ہے آج تمہارے گھر کون آیا ہے؟ کہا نہیں. کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس علی کی محبت تم دل میں رکھتے ہو کیا کبھی زندگی میں اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. سبحان اللہ. تو مولا فرماتے ہیں کہ آج تمہارے دسترخوان پر جس کی محبت تم اپنے دل میں رکھتے ہو وہ علی ابن ابی طالب موجود ہے. سبحان اللہ. جاؤ اپنے بچوں کے تن اور اس کے جدا سر اٹھا کر میرے سامنے لاؤ. قصاب زار و قطار رونے لگا, اور جو دعوی محبت کر رہا تھا وہ حیرت و تعجب سے دیکھنے لگا. قصاب اپنے بچوں کو اٹھا کر لایا, حکم امام سے ان کے جدا سر ان کے تن سے جوڑے. امام نے ایک دعا پڑھی کہ وہ بچے امام کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے اٹھ بیٹھے. وہ جو دعوی محبت کر رہا تھا رونے لگا, امام کے پیر پکڑنے لگا. مولا میں سمجھ گیا کہ قلبی محبت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. مولا نے کہا دیکھا اس کو قلبی محبت کہتے ہیں, ہمیں دیکھا نہیں, ہمیں پہچانتا نہیں, فقط ہماری محبت اپنے دل میں رکھتا ہے, فقط اس لیے ہمیں اپنے گھر میں بلایا کہ ہم کوفے کے رہنے والے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا کہ علی کا نام چہرہ سنوار دیتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, یہ ایسا نام ہے جس سے آپ اور میں علی کی محبت جنت تک پہنچا دیتی ہے. علی کی محبت عبادتوں کو بارگاہ خداوند میں مقبول کروا دیتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. رسول خدا نے کہا تھا یا علی تمہاری محبت جو ہے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گی. بے شک ایسے ہی ہے. اور
اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا یا علی جو تم سے محبت کرے گا وہ سبحان داخل اللہ۔ بہشت ہوگا، سبحان اللہ۔ جو تم سے کینہ و بغض رکھے گا نہ تو اس کی عبادتیں، حتیٰ کہ اس کی موت جو ہے وہ حج اسود کے پاس ہو جائے، مقام کعبہ پر ہو جائے، تب بھی وہ جہنمی اگر وہ تمہارا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے۔ عبادت ہی قبول نہیں ہے نا، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، بے شک، تو میں کہتی ہوں پھر وہ نمازیں، وہ روزے، وہ سب بیکار ہیں۔ بے شک، کیونکہ جب اللہ کے نبی کے قول پر ہی آپ نے اقرار نہیں کیا کہ جس کا میں مولا رسول کہہ رہے ہیں، من کنتو مولا فہذا علی مولا، من بے شک، کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ، تو علی کی محبت کے بغیر کوئی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے، ہر عبادت بیکار ہے اگر بغض علی دل میں ہے، اور علی کی محبت اگر دل میں ہے سبحان اللہ، تو کہتے ہیں کہ پھر انسان کی جو آخرت ہے، جو منزل ہے وہ وہ بہشت سبر ہے۔ جاتی، بے بے شک، شک۔ بے شک۔ بہت بہت شکریہ سیدہ ماں پارہ زیدی صاحبہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، اور جو ہم نے گفتگو کی اس پہ بس ایک شعر کہنا ضرور چاہوں گی میں حضرت علی کی ولایت پہ، حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ اور علی ولی کے پسینے سے پھول کھلتے ہیں، سبحان علی کے اللہ، نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ زمانے کے لیے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سیدہ ماں پارہ زیدی صاحبہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اسی کے ساتھ مجھے فروز ظہیر کو اجازت دیجیے، یقیناً آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا، مجھے قائم ٹی وی کینیڈا پر ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا کونوا الصادقین۔ اللہ حافظ۔